اللہ رب العزت نے فرمایا قل، اے میرے محبوب پیغمبر فرما دیجیے، هو اللہ احد، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، یکتا ہے، بے مثل ہے، بے مثال ہے، لا زوال ہے۔ اللہ کی صفات بیان ہو رہی ہیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی ساری کائنات کو کھلاتا ہے، خود نہیں کھاتا، ساری کائنات کو سلاتا ہے، خود نہیں سوتا، ساری کائنات کی ضروریات پوری کرتا ہے، خود اسے ضرورت ہی کوئی نہیں۔ لم یلد، کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ اللہ کی یہ صفات ہیں، اللہ رب العزت ان چیزوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے، رشتوں سے پاک ہے، نعتوں سے پاک ہے، تعلقات سے پاک ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، وہ کسی کا باپ نہیں ہے، ولم یولد، وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے، نہ اس کا کوئی باپ، نہ اس کا کوئی بیٹا، نہ بہن، نہ بھائی، نہ رشتے، نہ ناتے، نہ بیوی، نہ گھر بار، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ان تمام رشتوں سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کا کون ہو سکتا ہے؟ کس کی جرت ہے؟ اس کائنات کا نظام بنانے والا، کائنات کو بنانے والا، عدم سے وجود بخشنے والا، جب کچھ نہیں تھا اس نے کائنات کو تخلیق کیا، اتنے بڑے نظام بنائے کائنات کے اندر جو انسان کی ذہن کی جو صلاحیت ہے اس میں آ ہی نہیں سکتے، اتنے بڑے بڑے نظام اللہ نے بنائے ہیں، تو کون ہے جو اس کی برابری کرے؟ نظریاتی اعتبار سے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، اللہ رب العزت ہی ہماری دعائیں سن سکتا ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی سے دعا نہیں کرنی۔ کسی اللہ والے کی بارگاہ میں آپ جاتے ہیں، کسی زندہ انسان کے پاس جاتے ہیں، ولی کے پاس جاتے ہیں، امام کے پاس جاتے ہیں، نبی کے پاس جائیں تو آپ ان سے دعا کروا سکتے ہیں، مانگنا انہوں نے بھی اللہ سے ہے۔ کوئی بندہ دنیا سے چلا گیا، آپ اس کی قبر پہ اس کے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، اللہ سے، اس سے نہیں مانگ سکتے۔ You can pray for him, not to him۔ آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ سے، جو دنیا سے چلا گیا۔ اب زیادہ سے زیادہ ہم مسلمان ہیں، ہمارے اسلاف دنیا سے چلے گئے، ہم ان کی قبروں پہ بھی جانا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا لِأَنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، قبروں پہ جایا کرو تاکہ تمہیں آخرت کی فکر ہو، پتہ ہو کہ ہم نے قبر میں جانا ہے، ہم نے یہ دنیا چھوڑ دینی ہے۔ لیکن قبر پہ جا کے ہم نے اپنے کسی اللہ کے ولی کی قبر پہ چلے جائیں، ایون کہ اللہ کے نبی کی قبر پہ چلے جائیں۔ نبی علیہ السلام سے بڑا تو اس کائنات میں کوئی نہیں ہے نا، یہ نبی علیہ السلام سے بڑا بھی کوئی ہے؟ نبی علیہ السلام کی قبر پہ بھی آپ جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کے روضہ مبارک پہ جا کے سلام پیش کریں، دعا اللہ سے مانگے، نبی علیہ السلام سے نہ مانگے۔ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے ہمیں یہی بتایا، صحیح حدیث کے ساتھ بات کروں گا، کوئی بات بغیر ریفرنس کے نہیں کروں گا۔ نبی علیہ السلام نے 63 برس کی زندگی مبارک گزاری۔ 63 برس کی زندگی مبارک گزارنے کے بعد میرے محبوب پیغمبر بھی باقی انبیاء کی طرح دنیا کو چھوڑ گئے۔ اس کی ڈیٹیل بھی قرآن پاک میں اللہ پارہ نمبر 23 میں فرماتے ہیں، سیکنڈ لاسٹ آیت ہے، کیا میرے محبوب پیغمبر فرما دیجئے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر بتا دیں، دنیا تساں بھی چھڑ جانی ہے تو میں بھی چھڑ جانی ہے، موت ہر کسی کے لیے ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اللہ رب العزت نے ہر جان کے لیے موت رکھی ہے، ہر نفس کے لیے موت رکھی ہے، موت کا ذائقہ سب نے چکھنا ہے، ایون کہ فرشتوں نے بھی موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ موت کو بھی موت عطا فرمائے گا۔ اللہ کے علاوہ کوئی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ہر انسان کو اس دنیا میں بھیجا، ایک مخصوص ٹائم پیریڈ کے لیے بھیجا۔ کتنے ٹائم کے لیے بھیجا یہ اللہ ہی جانتے ہیں۔ نبی علیہ السلام جب دنیا سے گئے ہیں نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابی، کون عمر؟ لو کان نبی بعدی لکان عمر،
اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر نبی ہوتا۔ وہ عمر بن خطاب اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے۔ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ جناب صدیق کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، یہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1241 ہے۔ صحیح بخاری جو قرآن کے بعد سب سے اتھینٹک کتاب ہے، جس پہ امت کا اتفاق ہے، جو ساری ریاض الجنہ میں بیٹھ کے لکھی گئی۔ دنیا میں جنت کا ٹکڑا ایک ہی جگہ ہے، وہ جگہ جہاں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، وہاں سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر تک کا جو فاصلہ ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ تو اللہ نے جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا رکھا ہے۔ یہاں بیٹھ کے پوری بخاری شریف لکھی گئی ہے۔ اب بخاری شریف میں یہ واقعہ ہے 1241، یہ روایت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آئے، آپ نے آگے دیکھا حضرت عمر کی یہ کنڈیشن ہے، نبی علیہ السلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر وہاں چارپائی پہ تھا، آگے اس کا بوسہ لیا، عمر کو سائیڈ پہ کیا، مسجد میں آگے مسجد نبوی میں خطبہ دیتے ہیں۔ الفاظ دیکھیں کیا الفاظ ہیں، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر تم میں سے کوئی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ دیکھ لے کہ آج محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے۔ یہ الفاظ استعمال کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ میرے اوپر فتویٰ نہیں لگانا، آپ نے جو فتویٰ لگانا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ لگانا۔ اگلے الفاظ کیا ہے، وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور تم میں سے جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا، کس کی عبادت کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا، فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، تو وہ جان لے اللہ رب العزت زندہ و جاوید ہے۔ یہ الفاظ استعمال کیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ توحید انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی۔